میں بھی تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں یاقوت۔ میں بھی تمہاری ایک جھلک پانے کے لیے ترس رہی ہوں، پل پل مر رہی ہوں۔ میرے صبر کو اور مت آزماؤ، ورنہ اب میں واقعی تم سے روٹھ جاؤں گی۔ یہ رباب کس سے باتیں کر رہی تھی؟ جواب میں کسی نے کچھ کہا یا نہیں، یہ میں نہیں سن پایا، کیونکہ اچانک ہی مخالف سمت کی بہت تیز ہوا چل پڑی، اور جب ہوا کی لہر رکی تو میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر کچھ سننے کی کوشش کی، لیکن اب پھر رباب بول رہی تھی، نہیں، اور کتنا چھپو گے مجھ سے؟ بس اب اور نہیں سہا جاتا مجھ سے یہ آنکھ مچولی کا کھیل۔ دیکھو کیا حالت ہو گئی ہے میری۔ میں اتنی سخت جا نہیں ہوں یاقوت، میں مر جاؤں گی، رحم کرو مجھ پر۔ رباب کی حالت بالکل بھکاریوں جیسی ہو رہی تھی۔ آخر یہ کون سی ہستی تھی جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ پری ذات یوں گڑ گڑا رہی تھی؟ اب تو میرے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چلا تھا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر ایک جھٹکے سے درخت کی آڑ سے نکل کر رباب کے سامنے آ گیا۔ وہ کھٹکے سے گھبرا کر پلٹی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کی تمام ملامت اور نرمی ایک پل میں غائب ہو گئی۔ وہ بری طرح چلا کر بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں اس وقت آنے کی؟ اس مارخ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن میری ساری توجہ اس ہستی کی جانب تھے جس کی طرف دیکھ کر رباب بات کر رہی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف پیپل کا پیڑ اسی شان سے کھڑا تھا جس کی اوٹ میں چھپ کر میں نے رباب کی ساری باتیں سنی تھیں۔ وہ پھر زور سے چلائے، میں پوچھتی ہوں کس کی اجازت سے تم آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ! رباب کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں اندر سے اس کے ماں باپ، بہن اور کچھ نوکر دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ دوسری جانب مہمان خانے سے سلطان بابا بھی شور سن کر باہر نکل آئے۔ رباب تب تک بالکل ہی نڈھال ہو کر زمین پر گر چکی تھی۔ اسے فوراً اندر منتقل کر دیا گیا۔ سلطان بابا نے حاجی صاحب کے اصرار کے باوجود انہیں واپس حویلی بھیج دیا کہ وہ جا کر اپنی بیٹی کی خبر گیری کریں۔ میں نے سلطان بابا کو وہیں کھڑے کھڑے ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر گہری سوچ میں گم اس پیڑ کی جانب دیکھتے رہے، پھر اچانک بلند آواز سے بولے، میں جانتا ہوں تمہارا بسیرا یہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی حتمی قدم اٹھاؤں، میں آخری بار تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس لڑکی کو اپنے اثر سے آزاد کر دو۔ اگر ان لوگوں سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے یا انجانے میں ان سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو انہیں معاف کر دو۔ میں تمہیں تمہارا بسیرا چھوڑنے کو نہیں کہتا۔ تم چاہو تو خود اکیلے یا پھر اگر دوسرے ساتھی بھی تمہارے ساتھ ہیں تو ان سمیت ہمیشہ یہیں رہ سکتے ہو، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ اب تم ان بھلے لوگوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے۔ میں تمہیں 12 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سلطان بابا اپنی بات ختم کر کے پلٹے اور مہمان خانے کی جانب چل پڑے۔ میں وہیں حیرت کے سمندر میں گم کھڑا اس بے جان درخت کو دیکھتا رہا کہ وہ اتنی دیر تک کس نادیدہ ہستی سے باتیں کرتے رہے۔ یہاں تو دور دور تک کسی ذی روح کا سایہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں واپس کمرے میں پہنچا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم بیٹھے تھے۔ اچانک مجھے کمرے میں ایک مانوس سی خوشبو کا احساس ہوا۔ شاید 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مجھے یاد آیا کہ ٹھیک یہی خوشبو مجھے تب محسوس ہوئی تھی جب سلطان بابا کے ہمراہ پہلی مرتبہ
اس حویلی میں قدم رکھا تھا۔ میں نے سلطان بابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے خشمگین نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ لڑکے، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کرو۔ بعض مرتبہ ہلکی سی چوک کا بھی بہت بھاری خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ وہی خوشبو ہے، اور تم نے شاید غور نہیں کیا کہ یہ خوشبو اس وقت پیپل کے اس پیڑ سے بھی آ رہی تھی جب لڑکی وہاں موجود تھی اور جب میں اسے باتیں کر رہا تھا، لیکن تمہارے حواس کو منظر نے منتشر کیے رکھا۔ تم جس راہ پر چل رہے ہو وہاں سارا کھیل ہی حسیات کا ہے۔ حسیات پر عبور حاصل کرو گے تب ہی وجدان تک پہنچو گے۔ میری تربیت کے دوران یہ پہلی سرزنش تھے جو سلطان بابا نے مجھے کی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اتنے بہت سے لوگوں نے مجھ سے اتنی بڑی بڑی توقعات کیوں وابستہ کر لی تھیں۔ میں تو ایک بہت معمولی سا انسان تھا جس کا چند ہفتے پہلے تک مذہب سے دور دور تک کوئی واسطہ رابطہ ہی نہ تھا، اور پھر ماضی کی کیا بات کروں، میں تو حال کے ان دنوں میں بھی اکثر کھانے سے پہلے بسم اللہ تک کہنا بھول جاتا تھا۔ اگر سلطان بابا میرے کھانے میں شریک نہ ہوتے اور وہ زور سے بسم اللہ نہ پڑھتے تو مجھ سے ایسی روزمرہ کی نیکی بھی چھوٹ جاتی تھی۔ تو پھر جب میرے نسیان کی یہ حالت تھی تو ایسے میں عبداللہ، مولوی خضر اور سلطان بابا جیسی بڑی ہستیاں مجھ سے کسی غیر معمولی برتاؤ کی امید کیوں لگائے بیٹھے تھے؟ میں اپنی سوچوں میں گم بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ کہتے ہیں نیند سب سے بڑی چور ہوتی ہے، وہ انسان کی آدھی عمر چرا لیتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھ سے یہ چورنی بھی روٹھی ہوئی ہے۔ میں یوں ہی کروٹیں بدلتا رہا اور نہ جانے کس وقت سلطان بابا نے فجر کی نماز کے لیے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ سلطان بابا نے اس نادیدہ ہستی کو جس وقت 12 گھنٹے کی مہلت دی تھی، اس وقت رات کے تقریباً 3:30 بجنے کو تھے۔ مطلب یہ کہ آج سپہر تک وہ مہلت ختم ہو جانی تھی، لیکن تیزی سے ڈھلنے کے باوجود ابھی تک کوئی غیر معمولی بات وقوع پذیر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ رباب ایک آدھ بار دالان کی طرف آئی، لیکن اس نے ہمارے جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بالآخر عصر کی نماز بھی ہو گئی۔ سلطان بابا نے سلام پھیر کر میری جانب دیکھا۔ کیوں میاں، کیا اب بھی وہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے حیرت سے ان کے انداز کو ٹٹولا۔ آخر انہیں مجھ سے تصدیق کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ خوشبو تو اس طرح 400 پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو جائے نماز اٹھاتے ہوئے بولے، چلو تصدیق ہو گئی۔ یاد رکھو، مشورہ کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ حواس خمسہ بھی کبھی کبھار دھوکہ دے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ خاص خوشبو جو ہمیں محسوس ہو رہی تھی، اس کا تعلق اس نادیدہ ہستی کی موجودگی سے تھا۔ گویا اس ہستی نے سلطان بابا کی مہلت کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ سلطان بابا نے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں کسی خاص دعا میں مشغول رہیں گے اور میں ان کے دروازے کے باہر بیٹھ جاؤں، تب تک کسی کو کمرے کے اندر نہ آنے دوں جب تک وہ خود باہر نہ آ جائیں۔ انہوں نے مجھے سختی سے تلقین کی کہ میں نماز بھی وہیں برآمدے ہی میں کمرے کے باہر ادا کر دوں اور کسی کو بھی انہیں پریشان کرنے سے روکوں۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق دروازے ہی پر ڈیرا ڈال لیا، اور پھر اس دوران پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو کر گزر گیا، اور پھر رات ڈھلنے لگی۔ میں گزشتہ رات بھی نہیں سو پایا تھا، اگرچہ یہ جگ رات اب میرے لیے معمول کی بات ہے، لیکن نہ جانے وہ اندھیری رات میری پلکوں پر اس قدر بھاری کیوں ثابت ہو رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ
اگر میں نے مزید اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی تو میری روح آنکھوں کی پتلیوں سے ہو کر باہر نکل جائے گی۔ جانے کتنی بار میرا سر ڈھلکا اور کتنی بار میں اپنی جھونک میں لڑکھڑا کر پھر سے سنبھل کر بیٹھا۔ ایسی ہی جان لیوا غنودگی کا جانے وہ کون سا لمحہ تھا کہ اچانک کسی نے شیشے والے برآمدے کا دروازہ کچھ اس زور سے دھڑ دھڑایا کہ کمزور سی چٹکنی علیحدہ ہو کر ایک جانب ڈھلک گئی اور دروازے کے دونوں پٹ ایک دھماکے سے جا کھلے۔ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے بیچوں بیچ وہی حسن بے حجاب اپنی آنکھوں میں خون اتارے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ رباب کا آنچل ڈھلکا ہوا تھا اور بال کھلے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ پھر اس کی سرسراتی سی آواز ابھری، وہ کہاں ہے؟ غالباً اس کا اشارہ سلطان بابا کی جانب تھا۔ میں نے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ اس وقت کسی سے نہیں مل سکتا، مجھے یہی حکم ہے۔ اس بار وہ باقاعدہ غرائے، کیوں نہیں مل سکتے؟ بلایا ہے تو ملنا بھی پڑے گا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور میں باقاعدہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنی راہ میں مزاحم کھڑا دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے ورنہ! ابھی اس کی بات آدھی منہ میں تھی کہ اندر کا دروازہ کھل گیا اور مجھے اپنی پشت سے سلطان بابا کی آواز سنائی دی، اسے اندر آنے دو عبداللہ میاں، ہم اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں الجھن آمیز حیرت لیے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ تنتناتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیا۔ وہ سلطان بابا کے بالکل سامنے جا کر دو زانو ہو کر بیٹھ گئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا جبکہ وہاں وہ فرد واحد تھی۔ سلطان بابا نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے پہلے ہی تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ 12 گھنٹے کی مہلت کے بعد مزید مہلت نہیں ملے گی۔ تم میرا سامنا کرنے سے کیوں کتراتے ہو؟ اس معصوم کا سہارا کیوں لے رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان یہ کس قسم کی گفتگو جاری تھی۔ یہ سوال کس سے کیے جا رہے تھے اور جواب کون دے رہا تھا؟ رباب نے بے بسی سے سر پٹخا اور ادھر ادھر نظر دوڑائے۔ کمرے کے وسط میں پڑی چھوٹی سی تپائی کے نچلے حصے میں ایک قلم اور کاپی رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دونوں چیزیں اٹھا لیں اور جلدی سے چند حرف گھسیٹ کر کاغذ پھاڑا اور سلطان بابا کے حوالے کر دیا۔ بابا نے غالباً مجھے سنانے کے لیے بلند آواز میں تحریر پڑھی۔ میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا، نہ ہی میں رباب کے نازک اور کومل وجود پر طاری ہو کر اور اسے اذیت دے کر آپ سے دو بدو بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ سلطان بابا نے کاغذ ایک جانب رکھا۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تم نے اب تک اسے یا اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یہی تمہاری شرافت کی دلیل ہے۔ لیکن تمہارا سحر بھی اس بنت آدم کے کومل وجود پر بے حد گرا ہے۔ دیکھتے نہیں کیا حالت ہو گئی ہے اس کی؟ اس کے حال پر رحم کرو، بخش دو اسے۔ رباب نے جھنجھلاہٹ میں جلدی سے مزید چند لائنیں صفحے پر گھسیٹیں اور پھر کاغذ سلطان بابا کو تھما دیا۔ لکھا تھا، میں اس کا دشمن نہیں ہوں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے درمیان نہ آئیں، میں آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس بار سلطان بابا کی آواز میں ایسی سختی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ محبت نہیں، سحر ہے۔ تم ناری ہو اور یہ خاکی ہے۔ اس کی روح پر قابض ہو کر اسے اپنے بس میں کرنے کو تم محبت کہتے ہو؟
تمہیں تو اس کی زبان بولنے کے لیے بھی خود اس کے قلب پر طاری ہونا پڑتا ہے۔ دیکھو، میں نے اب تک حتی الامکان سختی سے گریز کیا ہے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں آخری حد تک بڑھ جاؤں۔ تحریری جواب آیا، میں آپ کی حد جانتا ہوں، اس لیے ملتجی ہوں کہ مجھے میری حد تک نہ دھکیلیں۔ ناری اور خاکی کا سوال تو تب اٹھتا جب بات جسم کے ملاپ کی ہوتے۔ یہ روح سے روح کے ملن کا مقدمہ ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ بولی، یہ لفظ میرے نہیں ہیں، لیکن لفظ تو بس رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ مجھے اس کی دنیا سے رابطے کے لیے یہ ذریعہ بھی اپنانا پڑا تو میں اپنا لوں گا۔ آپ جو شرط بھی لگائیں گے مجھے قبول ہوگی، بس مجھے یہاں سے بے دخل نہ کریں۔ مجھے یہیں ایک کونے میں پڑا رہنے دیں۔ میری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اس مرتبہ سلطان بابا باقاعدہ گرجے، بس بہت ہو گیا، یہ فطرت کے قانون کا معاملہ ہے۔ تمہیں اس لڑکی کی روح پر سے اپنا قبضہ اٹھانا ہوگا، ورنہ… لیکن سلطان بابا کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی رباب وہاں سے اٹھ کر واپس چل دی۔ میں نے سائنس کی اصطلاح میں ہپنوٹزم کے بارے میں پڑھ ضرور رکھا تھا، لیکن اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو اس ہپنوٹزم کے زیر اثر دیکھا تھا۔ اگر یہ سارا معاملہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہوا ہوتا تو میں ضرور اسے کسی ایسے ہی ٹرانس کا کرشمہ سمجھ لیتا، لیکن سائنس کی اب تک کی حد انسانی ذہن کی مقرر کرتا ہے۔ جبکہ عبداللہ لقب پانے کے بعد جس متوازی دنیا کا میں مسافر بننے جا رہا تھا، اس کی سرحد ہی شاید وہاں سے شروع ہوتی تھی جہاں آ کر سائنس کی حدیں دم توڑ دیتی تھیں۔ یہ کیسا عجیب واقعہ تھا جو میری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر تھا۔ آسیب کے قصے تو میں بھی بچپن سے ہی سنتا آیا تھا، اور بچپن میں تو ہم باقاعدہ ایک دوسرے کو الٹے پیروں والی چڑیلوں کے قصے سنا سنا کر ڈرایا بھی کرتے تھے، شاید رات اور اندھیرے کے خوف سے جو ایک براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ ایسے قصوں کو جنم دینے میں اس کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو آسیب ایک گل رخ کی محبت میں نہ صرف خود گرفتار تھا، بلکہ اسے اس دلربا کے محبوب ہونے کا دعویٰ بھی تھا۔ کیا واقعی جن و انس کے درمیان ایسی کسی محبت کا گمان بھی پایا جا سکتا ہے؟ مجھے ایک مرتبہ پھر سے محبت نامی اس عفریت کی بے پناہ قوت کا اندازہ ہوا۔ یاقوت نامی یہ نادیدہ ہستی جو عام حالات میں شاید اپنی ایک پھونک سے اس ساری حویلی کو تہس نہس کر سکتے تھے، جو شر اور بگاڑ پیدا کرنے پر آ جاتی تو شاید اسے روکنا بھی ہم کمزور انسانوں کے بس میں نہ ہوتا، لیکن ایک نازک سی لڑکی نے اسے کس قدر مجبور و بے بس کر ڈالا تھا کہ وہ خود سوالی بن کر ہم انسانوں کے آگے ہاتھ باندھ کھڑی تھی۔ بظاہر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ یاقوت نے سلطان بابا کی تنبیہ کا اثر نہیں لیا تھا۔ خود سلطان بابا کے ذہن میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوگی کہ زیادہ سختی لڑکی کے لیے کسی مصیبت کا باعث بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس حویلی نے اب تک یاقوت کا ایک ہی رخ دیکھا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک میں اپنے اندر بیک وقت صحرا اور ساون ہوتا ہے، البتہ ہمارے اندر کا ساون ہمارے ارد گرد موجود کسی ایک آدھ خوش نصیب کے اوپر ہی برستا ہے، باقی اپنے تو ساری عمر ہمارے اندر کے صحرا کی تپش ہی جھیلتے رہتے ہیں۔ یاقوت کے اندر کا ساون بھی صرف رباب کی حد تک ہی تھا، اور ڈھلتی ہوئی وہ بھیگی رات مجھے ہر پل یہ کہتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کے صحرا کی پیاس ہمارے حلق میں کانٹے چبھ ہو جائے گی۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی سلطان بابا نے
چند پڑی ہوئی میخیں اٹھائیں اور میرے ہاتھوں انہیں ٹھیک پیپل کی جڑوں کے قریب گاڑ دیا، اور شاید ٹھیک اسی وقت رباب کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ سورج نکلنے تک اس کی وحشت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے قابو میں رکھنے کے لیے اس کی ماں اور بہن کو باقاعدہ جکڑنا پڑ رہا تھا۔ شاید گھر کے کسی نوکر نے عامر کو بھی خبر کر دی تھی، اور صبح 9:30 بجے کے قریب وہ اپنے سینئر ڈاکٹر اور نفسیات کے ایک پروفیسر کے ساتھ حویلی آ پہنچا۔ ہمیں اپنی منگیتر کے پاس دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ آپ لوگ ابھی تک یہیں ہیں؟ پلیز آپ لوگوں کو جو چاہیے وہ لے کر یہاں سے چلتے بنے۔ میں اپنے سینئر کولیگز کو لے کر آیا ہوں۔ یہ سیدھا سادہ ہسٹیریا کا کیس ہے، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا دخل اندازی نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ رباب خشمگین نگاہوں سے ہماری جانب دیکھ رہی تھی۔ نفسیات کے پروفیسر نے اپنی اینک درست کی۔ جی جی بالکل۔ دراصل بچی کی لاشعور میں بچپن کا کوئی خوف دبا رہ گیا ہے، جو اس گھر میں آ کر پھر سے اپنی پوری طاقت سے اس پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ ہمیں اس کے دل سے یہ ڈر نکالنا ہوگا۔ سینئر ڈاکٹر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہسٹیریا کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، لیکن ان سب کا علاج ممکن ہے۔ بس ہمیں مریض کے آرام، لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی رباب زور سے چلائے، چلے جاؤ، نکل جاؤ تم سب یہاں سے۔ حاجی رزاق اور ان کی بیگم لاچار سے کھڑے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ سلطان بابا نے سکون سے ڈاکٹروں کی ساری بات سنی اور پھر دھیرے سے بولے، آپ کا مریض آپ کے سامنے ہے، آپ جیسے مناسب سمجھیں اس کی دوا کر سکتے ہیں۔ مجھے بس اس کے لیے دعا کرنے دیں۔ کیا مجھے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے آپ لوگ؟ سلطان بابا کی بات نے وقتی طور پر انہیں لاجواب کر دیا، اور ڈاکٹر صاحبان نے اپنے باکس کھولے اور انجیکشن وغیرہ تیار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ سلطان بابا مجھے لیے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں بہت دیر اسی پیپل کے نیچے بیٹھا یہ سوچتا رہا کہ سائنس اور روحانیت کا یہ جھگڑا آخر کب تک چلے گا۔ اس بحث سے قطع نظر کہ دنیا میں سائنس پہلے وارد ہوئی تھی یا روحانیت، حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں علم اپنے اندر ہر سوال کے جواب کی وسعت رکھتے تھے۔ اگر میں نے رباب کو رات کو اس روپ میں نہ دیکھا ہوتا تو مجھے بھی ان ڈاکٹرز کی بات پر یقین کرنے میں کچھ تامل نہ ہوتا۔ لیکن سائنس تو صرف جسم کے زخموں کو مندمل کرنا جانتی ہے، اور اگر کسی کی روح گھائل ہو تو وہ کہاں جائے؟ ہماری زندگی میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ دعا کو عبادت کا مغز کیوں کہا گیا ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزات اور دعاؤں کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ دفعتاً مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جس متوازی دنیا کے اسرار جاننے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا، اس دنیا کے زخموں کی پہلی سائنسی دعا تھی، اور اس دنیا کی بیماری اور روگ سحر اور جادو تھا۔ میرے ذہن میں ایک اور عجیب بات بھی آئی کہ جب سائنس نہیں تھی تب ایسے روگوں کی دوا کیا ہوتی ہوگی؟ میرے خیالوں کا تسلسل اندر سے بلند ہوتی رباب کی چیخوں نے توڑ دیا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان بابا جانے کب کے مہمان خانے کی طرف جا چکے تھے۔ رباب کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے میں نے اسے ڈاکٹروں کے نرغے میں درد اور بے چینی سے تڑپتے ہوئے، زور لگا کر چھوٹنے کی کوشش کرتے ہوئے اور کرب سے چلاتے ہوئے دیکھا۔ سلطان بابا نے مجھے پہلے خبردار کر دیا تھا کہ انہوں نے پیپل کے پیڑ کے گرد یاقوت کے لیے آخری بندش لگا دی ہے، اور اب اگلے چند گھنٹے نہایت سخت گزریں گے۔
کیونکہ اب وہ نادیدہ ہستی بے ٹھکانہ ہو چکی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں اب کھلی جنگ کا طبل بج چکا تھا، اور سلطان بابا کی پیش قدمی کے بعد اب ہمیں یاقوت کی جوابی کارروائی کا منتظر رہنا چاہیے تھا۔ لیکن رباب اتنی بے چین کیوں تھی؟ کیا یہ کرب اور تکلیف واقعی ایک محبوب پر لگائی گئی پابندیوں کا نتیجہ تھا، یا پھر سینئر ڈاکٹر کے بقول یہ اسی ہسٹیریا اور خوف کی کیفیت تھی جو رباب کے لاشعور میں بہت پہلے سے کہیں چھپا بیٹھا تھا اور روپ بدل بدل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا؟ میں انہی سوچوں میں گم اس نازک سی لڑکی کو بے قرار سا تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں کھڑکی سے باہر کافی فاصلے پر لیکن بالکل سیدھ میں پیپل کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ جانے اس کی ایک نظر میں کیا کچھ تھا، بے بسی، لاچاری، غصہ، رحم کی فریاد، شکایت اور گلہ۔ مجھے یوں لگا وہ نظر صرف نظر نہیں، کسی گھائل کی آخری آہ ہے جو زہر میں بجھے ایک تیر کی طرح عین میرے دل کے وسط میں پیوست ہو کر رہ گئی ہے۔ میں گھبرا کر کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا، لیکن اس کے بعد پورا دن ایک عجیب سی بے چینی میرے سارے رگو پے میں دوڑتی رہی۔ کئی بار جی میں آیا کہ سلطان بابا سے اس بد نصیب کے لیے رحم کی اپیل کر دوں۔ آخر ہمیں کیا حق حاصل تھا کسی کے خوابوں کی سلطنت کو یوں تخت و تاراج کرنے کا؟ اگر یاقوت نامی کوئی ہیولا رباب کے خوابوں کا مرکز بن چکا تھا، اور چاہے وہ صرف ایک سپنا ہی تھا، اور رباب کے انتہائی طاقتور تخیل نے اس خواب کو اس کے سامنے ایک حقیقت کے روپ میں لا کھڑا کیا تھا، تب بھی ہم کون ہوتے ہیں کسی کے خوابوں پر ڈاکہ ڈالنے والے؟ اور پھر اس کا منگیتر اور باقی ڈاکٹر اپنی سی کوشش تو کر ہی رہے تھے۔ کم از کم ہمیں اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ جانے اس لمحے مجھے ایک بات کا شدت سے احساس کیوں ہوا کہ کبھی کبھی یہ دنیا بروں کی وجہ سے اتنی بری جگہ نہیں بنتی جتنا برا ہم جیسے اچھے بنا دیتے ہیں۔ رباب کی اس بیکل نظر کے بعد میں خود بھی سارا دن بہت بے چین سا پھرتا رہا۔ سلطان بابا اپنے وظیفے میں مشغول تھے، لہٰذا ان سے اپنی یہ بیکلی بانٹنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ شام کو پھر وہی ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور پھر سے وہی سارا سلسلہ دوبارہ دہرایا گیا۔ جب وہ لوگ حویلی کے پورٹ سے نکل رہے تھے تب میں وہیں دالان ہی میں موجود تھا۔ سینئر ڈاکٹر عامر سے کچھ بات کر رہا تھا کہ آج کل ڈائی پولر تھیوری آف گریویٹیشن کا بہت چرچا ہے۔ عامر، تم انٹرنیٹ پر ضرور اس صفحے کی تفصیلات پڑھنا۔ انسان کا لاشعور اس سے کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور بھائی مغرب تو یہ بات ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ ہم بذات خود ایک واہمہ ہیں، ایک حقیقی دنیا کا ساتواں عکس ہے۔ ایسے میں اگر رباب کسی متوازی دنیا کے خواب کو حقیقت سمجھ بیٹھی ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ بس ایک ذرا سا سرا مل جائے اس گتھی کا، ہم یہ کیس ضرور حل کر لیں گے۔ یو جسٹ ڈونٹ وری ڈیئر، یہ صرف اور صرف خواب در خواب کی بیماری ہے۔ ہمیں سب سے پہلے رباب کو اس کے آخری خواب سے باہر لانا ہوگا، پھر آخر سے پہلا اور پھر دوسرا۔ دراصل وہ خواب میں بھی خواب دیکھ رہی ہے۔ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ لیکن یاد رہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سے ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی اور ہم نے رباب کے خواب در خواب کے تسلسل کو اسی طرح سے توڑا
کہ ہم نے اس کے آخری خواب سے پہلے کے کسی خواب کو راستے میں چھیڑ دیا تو پھر ہمارے ہاتھوں سے اس بھول بھلائیوں کا یہ راستہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا، اور رباب یوں ہی ساری عمر کے لیے بھٹکتی رہ جائے گی۔ وہ سارے کافی دیر تک وہیں سر جوڑے رباب کی بیماری پر بحث کرتے رہے، تو گویا نفسیات کی اصطلاح میں رباب پیاس کی تہوں کی طرح تخیل کے جال میں پھنس گئی ہے، اور اب اسے اس خوابوں کی دنیا سے نکالنے کے لیے پیاس کی آخری تہ سب سے پہلے کھولنی ہوگی، اور پھر ترتیب وار اسے اس تخیل کے جالے سے نکالنا ہوگا۔ اور اس سارے عمل میں اگر کہیں غلطی سے بھی کوئی غلط تہ کھل گئی تو رباب ہمیشہ کے لیے اپنی اسی خواب کی تہ کی قیدی بن جائے گی۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ کہیں میں خود بھی تو کسی ایسے ہی خوابوں کے جالے میں پھنسا وقت کا شکار تو نہیں ہوں۔ خود مجھے بھی تو ایسے ہی منظر دکھائی دیتے رہتے ہیں، میرے ذہن میں بھی چند لمحوں کے بعد مستقبل کے جھماکے ہوتے رہتے ہیں، کہیں درگاہ میں داخلے کے وقت سے لے کر اب تک میں خود بھی کسی خواب در خواب سلسلے کا شکار تو نہیں ہوتا گیا تھا۔ یا خدا، یہ کیسے بھید، کیسے راز ہے۔ میں اسی الجھن کے تانے بانے بنتا اور ادھیڑتا رہا، جانے کب رات ڈھلی اور کب حویلی میں سناٹے نے اپنا راج پھیلایا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ سلطان بابا تو ویسے بھی عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں جا چکے تھے، اور جاتے وقت وہ خاص طور پر مجھے تاکید کر کر گئے تھے کہ انہوں نے یاقوت کے غیر مرئی وجود کے لیے پوری حویلی ہی کو بندش لگا کر جائے ممنوعہ میں تبدیل تو کر دیا ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اسے جہاں سے بھی ایک ذرا سی بھی درز یا کوئی ایسی جھری ملی کہ جس سے وہ پھر سے خود کو اس ماحول میں تحلیل کر سکے تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بنا اپنی پوری طاقت سے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میں اگر ذرا سی بھی کوئی خلاف معمول حرکت یا بات محسوس کروں تو فوراً انہیں مطلع کر دوں۔ میں اسی فکر میں اپنے ذہن کے ریشے ادھیڑتا رہا اور رات بھیگتی گئی۔ شاید 3:30 کے آس پاس کا کوئی وقت ہوگا کہ اچانک ہی میرے سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ وہی مخصوص سی خوشبو مجھے اپنے اطراف تیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے کئی بار سر جھٹک کر خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میرا وہم ہے۔ سلطان بابا نے پوری حویلی کے گرد ایک غیر مرئی آئینی دیوار اٹھا رکھی تھی جس میں کوئی چھید، کوئی نقب لگانا ناممکن تھا۔ تو پھر یہ خوشبو کیسے؟ اچانک باہر دالان میں کوئی کھٹکا سا ہوا۔ میں بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز پیپل کے پیڑ کی جانب ہی سے آئی تھی۔ میں نے چند لمحے سلطان بابا کے کمرے کی جانب سے کسی حرکت کی توقع میں انتظار کیا، لیکن اسی اثناء میں دوسرا کھٹکا ہوا اور میرے قدم میکانکی انداز میں باہر کی جانب اٹھ گئے۔ میں نے برآمدے کا دروازہ کھولا تو سرد بھیگی ہوا کے ایک جھونکے نے میری سوئی ہوئی روح تک کو پہلی سلامی دے کر جگا دیا۔ باہر دالان میں بھی وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی مہک کی شدت اندر برآمدے سے کہیں زیادہ تھی۔ میں جلدی سے ننگے پاؤں ہی باہر نکل آیا تھا۔ گھاس پر جمی شبنم کے قطرے کسی تیز برچھی کی نوک کی طرح میرے تلووں میں پیوست ہو کر میرے وجود کو چھیدتے ہوئے میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ خوشبو مجھ سے کہہ رہی ہے، تیری ہر چاپ سے جلتے ہیں خیالوں میں چراغ، جب بھی تو آئے جگاتا ہوا جادو آئے۔
تجھ کو چھو لوں تو پھر رہ جانے تمنا، مجھ کو دیر تک اپنے بدن سے تیری خوشبو آئے۔ پیپل کے پیڑ کی جانب سے ایک آہٹ بلند ہوئی۔ میں چونک کر پلٹا۔ کسی کا نازک وجود فضا میں پھیلی دھند اور کوہرے میں تیرتا ہوا سا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری بصارت کو اپنی دو آنکھوں میں سمو کر کوہرے کی اس سفید چادر کو چیرنے کی کوشش کی۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس نازنین کا آنچل ڈھلکا اور میرے وجود میں روشنی کے کئی مینار پھوٹ پڑے۔ میرے سامنے زہرا بے نقاب کھڑی تھی۔ ہاں، وہی میری اپنی زہرا۔